ابو الحارث یہ کون تھا؟ کیا اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لاش کی حفاظت کی تھی؟ اس واقعے میں کتنی سچائی ہے اور یہ واقعہ کن تاریخی حوالوں میں ہمیں ملتا ہے؟ ناظرین، واقعہ کربلا ایک ایسا عظیم ثانیہ ہے اور ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ہر مسلمان، بلکہ مسلمان ہی کیا ہر انسان ہی بخوبی واقف ہے کہ کس طریقے سے یزید بدبخت نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو مظلومانہ شہید کیا۔ ناظرین، ان بدبختوں نے ان لوگوں کو بھوکے پیاسے اور بے یار و مددگار شہید کیا اور ان پر کسی بھی قسم کا کوئی رحم نہ کیا۔ اس کا ان کو دنیا ہی میں جو خمیازہ بھگتنا پڑا اس کی بھی تاریخ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن ناظرین، کچھ تاریخ ایسی ہے جو سنی سنائی بھی ہو سکتی ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ابو الحارث نامی شیر نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک کی حفاظت کی تھی یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ یہ سب کچھ جان دیکھ اور سن سکیں گے۔ اس کے لیے ناظرین میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہر یوٹیوبر کی طرح میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اب ناظرین میں بڑھتا ہوں آج کے ٹاپک کی طرف، آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھتے رہیے تاکہ جس شیر ابو الحارث کا نام لیا جاتا ہے، آیا اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کی حفاظت کی بھی تھی یا نہیں، تاکہ آپ لوگ یہ جان سکیں۔ شکریہ۔ ابو الحارث نامی ایک شیر جس کا کچھ روایات میں ذکر کیا جاتا ہے۔ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کی حفاظت ایک شیر نے کی تھی؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور یہ واقعہ کتنا من گھڑت ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، یہ واقعہ بعض عوامی روایات میں پایا جاتا ہے کہ کربلا میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کی حفاظت ایک شیر جس کا نام ابو الحارث بتایا جاتا ہے اس نے کی تاکہ دشمن ان کے قریب نہ جا سکیں۔ لیکن جب ہم اس واقعے کو علمی اور مستند کتب حدیث و تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس واقعے کی کوئی صحیح سند والی روایت نہیں ملتی۔ ناظرین، اہل سنت کی مستند کتب میں اس واقعے کا تذکرہ اہل سنت کی معتبر کتب جیسے البدایہ والنہایہ، تاریخ الطبری، الکامل فی التاریخ، سیر اعلام الانباء میں کسی بھی صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل نہیں ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کی حفاظت کسی بھی شیر نے کی ہو۔ ناظرین، ابن کثیر نے واضح طور پر کربلا کے بعد کے حالات کا ذکر کیا ہے لیکن اس قسم کے کسی واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن ناظرین، کچھ شیعہ روایات میں شیر کا ذکر موجود ہے۔ روزہ الشہداء عظم اللہ حسین کاشفی مقاتل الطالبین از ابو الفرج اصفہانی، ان روایات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک میدان کربلا میں پڑی تھی تو ایک شیر آیا اور اس نے لاش کے گرد چکر لگا کر کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ لیکن یہ بات نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ صحیح حدیث سے، نہ اہل سنت کی مستند تاریخ کی کتب سے یہ بات ثابت ہے۔ ناظرین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین جیسے اہل سنت کے بزرگوں نے ایسے غیر مصدقہ کرامات یا عجیب و غریب واقعات پر اعتماد کرنے سے منع فرمایا ہے جب تک وہ صحیح السند نہ ہوں۔ ناظرین، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن نے بھی لکھا ہے کہ فضائل اہل بیت میں مبالغہ اور غیر مستند روایات سے گریز کرنا چاہیے تاکہ اصل حقیقت متاثر نہ ہو۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کی حفاظت شیر نے کی، یہ واقعہ اہل سنت کی مستند اور معتبر کتب میں ثابت نہیں ہے۔ اس قسم کی روایات زیادہ تر قصہ گوئی یا غیر مصدقہ روایات پر مبنی ہیں جنہیں اہل سنت کے محقق علماء قبول نہیں کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل مقام و مرتبہ قرآن و سنت اور صحیح احادیث سے ثابت ہے اور ہمیں انہی ذرائع پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ناظرین، امید کروں گا
کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کو صحیح حوالوں کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور صحیح طور پر بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں آؤں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔